ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام شریف کا آج 5واں جمعہ شریف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان پر حق سچ بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ محرم الحرام شریف کا آخری مہینہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور اس جمعہ شریف پر بھی ہم اپنی گفتگو کا خراج عقیدت حضور کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس انداز کے ساتھ کہ میدان کربلا کے اندر بظاہر تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کا گھرانہ شہید ہوا، آپ کے اصحاب دوست وہ شہید ہوئے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ یزید کی فتح تھی، یہ یزید جیت گیا، نہیں، بلکہ حسین پاک شہید ہو کر بھی کامیاب ہوئے اور یزید تخت نشین ہو کر بھی ناکام ہوا۔ یہ صرف عقیدت کا ایک جملہ نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ، اور اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میں نے آج کے پورے موضوع کا انتخاب کیا کہ حق اور سچ کا مقابلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، سچائی کے ساتھ جھوٹ لڑتا شروع سے آ رہا ہے، باطل اور حق کی جنگ یہ ابتدا سے ہے، حوالے اور نام اس کے مختلف ہوتے گئے، لیکن یہ جنگ شروع سے لے کر چلتی آ رہی ہے، اور صرف حسین پاک تک نہیں، بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں حق کو ہی سربلندی عطا فرمائے گا، سچ غالب رہے گا، حق کو جیت اور فتح نصیب ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے۔ قدرت نے اپنے کلام کے اندر بڑی پیاری مثال کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ کبھی کبھی تو تمہیں حق واضح طور پر سربلند نظر آئے گا، فتح یاب نظر آئے گا اور کامیاب نظر آئے گا، لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ بظاہر باطل اونچا نظر آ رہا ہو، مت سمجھنا کہ حق ہار گیا معاذ اللہ اور باطل جیت گیا، نہیں، جب باطل تمہیں بظاہر اونچا نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی کہ اس موقع پر باطل کو کیا سمجھو اور حق کو کیا سمجھو۔ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، سچی بات ہے، اس کلام پاک کے ایک ایک حرف کے اوپر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سوچ اور سمجھ رکھنے والے سکالر وہ اس انداز میں بات کو نہیں سمجھا سکتے جس انداز میں کریم رب اپنے بندوں کو قرآن کریم کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ دیکھیے کہ باطل جس وقت تمہیں بظاہر اونچا نظر آئے، بظاہر اونچا نظر آئے، جیسا کہ کربلا میں بظاہر یوں لگا کہ حسین پاک تو شہید ہو گئے، تخت نشینی اور ملک اور جو حکومت تھی وہ یزید کے پاس رہی،
تو اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں سمجھایا کہ اس موقع پر بھی یہ نہ کہنا کبھی بھی کہ حسین ہار گئے معاذ اللہ، نہیں، یہ بھی نہ کہنا کہ یزید جیت گئے، نہیں، بلکہ اگر کہنا ہو تو یوں کہو کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین پاک کی شہادت یہ یزید کو ختم کر دینا ہے، یزیدیت کو مٹا دینا ہے۔ کیسے؟ قرآن پڑھیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کبھی باطل اونچا نظر آئے تو یوں سمجھو جیسے پانی نہر میں آتا ہے، یا سیلابی پانی ہو یا پہاڑ سے گرنے والا نہری پانی ہو، یہ پانی جب سپیڈ کے ساتھ نہر میں آ کے گرتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم مثال دے رہا ہے، اور صرف پانی ہی نہیں، یہ جو معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، کہ جتنی دھاتیں ہیں جب ان کے بنانے والے کاریگر ان کو پگھلاتے ہیں، پگھالا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی ایک جھاگ آتا ہے، اوپر جھاگ نظر آتا ہے۔ رب کریم جل شانہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ نظر اوپر آ رہا ہے، جھاگ کا سٹیج اوپر ہے، بظاہر جھاگ بلند ہے، لیکن فائدہ مند جھاگ نہیں ہوتا، فائدہ مند وہ ہوتا ہے جو جھاگ کے نیچے ہوتا ہے۔ اب تانبے کی ہے یا سونا ہو یا پگھلی ہوئی چاندی ہو یا پیتل ہو، جو بھی ہو، جس وقت اوپر جھاگ آتا ہے، بظاہر مکان اس کا اوپر ہوتا ہے، یا پانی ہے تب بھی جھاگ اوپر ہے، مکان کے لحاظ سے وہ بلند ہے، لیکن رب فرماتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ جھٹ پل کا ہوگا پھر ختم ہو جائے گا، ہمیشہ جھاگ نہیں رہے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ہاں جو جھاگ کے نیچے چپ کر کے بیٹھا ہے نا، وہی لوگوں کی فائدہ مند چیز ہے، اور اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ نہر کے پانی کے اوپر بھی جھاگ آیا پر ختم ہو گیا، آخر پہ کیا بچا؟ پانی۔ سونے کی دھات پگھلی، اوپر جھاگ آیا، ختم ہو گیا، نیچے جو بچا وہ تھا خالص سونا، تانبا ہو، پیتل ہو یا چاندی ہو، اوپر جو کچھ بنا وہ دھات کے اوپر بننے والی جھاگ وہ جھٹ پل کے لیے تھی، لیکن حقیقت میں جو اصل معدنیات میں جو اصل دھات تھی وہ نیچے تھی، جو فائدہ مند چیز تھی اس کو کوئی نہیں اتار کے پھینکتا، وہ ہمیشہ نیچے رہ کر بھی فائدہ مند رہتی ہے۔ رب نے فرمایا یہ ہے حق و باطل کی مثال، کہ اگر کبھی تمہیں باطل اور جھوٹ اوپر نظر بھی آ رہا ہو، فرمایا پھر بھی باطل کو سر بلند نہ سمجھنا، سر بلند اسے سمجھنا جو نیچے ہے پر ہے خاموش، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع دے گا، اور نفع مند چیز رب مٹنے نہیں دیتا، اللہ اسی کو قائم رکھتا ہے اور اسی کو قائم ہی فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے مکہ شریف میں میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال حضور علیہ السلام نے مکہ شریف میں گزارے، 13 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ پر تھوڑے سے بندے ہی مسلمان ہوئے، مکہ والوں نے سرکار کے ساتھیوں کا جینا تنگ کر دیا مکہ کی سرزمین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائے خدا کے لیے وطن مکہ شریف چھوڑا، تو کیا ابو جہل جیت گیا؟ ہرگز نہیں نا، یہ اس کی جیت تو نہیں تھی۔ اور کیا معاذ اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم ہار گئے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک حق کی سربلندی کا ایک قدم تھا کہ سرکار نے مکہ چھوڑا، مدینے گئے، وقت تھوڑا سا گزرا، اللہ نے مکہ کی فتح ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اب بظاہر جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ لوگ غالب تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار آئے، صحابہ آئے، 1400 صحابہ ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو، صحابہ کو کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ شریف میں انٹر نہیں ہونے دیا، سرکار کو واپس جانا پڑا، صحابہ اکرام کو بھی واپس جانا پڑا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ یہ ہار گئے؟ نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ وقتی طور پر کبھی کبھی جھاگ اوپر آ جاتا ہے، اس جھاگ کے اوپر آنے سے اس کو سچا اور فائدہ مند نہ سمجھنا، اسے پھر بھی جھاگ سمجھنا۔ فائدہ مند چیز وہ ہے جو نیچے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ اب واپس پلٹیے موضوع کی طرف، حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہی شروع سے۔ ابتدا میں جس وقت رب ذوالجلال نے پہلے انسان کو بنایا، اس وقت حق کا حوالہ آدم علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں باطل بولنے والا وہ شیطان تھا۔
لڑائی شروع ہو گئی وہیں سے ہی، حق ایک طرف باطل ایک طرف، سلسلہ چلتا آیا۔ کسی دور میں حق کو موسیٰ کا نام دیا جاتا تھا اور باطل کو فرعون کا نام دیا جاتا تھا، یعنی جب موسیٰ کا لفظ بولا جاتا تھا تو مطلب ہوتا کہ یہ حق ہے، اور جب فرعون بولا جاتا تھا تو مطلب ہوتا تھا یہ باطل اور جھوٹ ہے۔ پھر وقت گزرا اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی دور میں حق کا حوالہ، اور باطل ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ نمرود کو جھوٹ اور باطل کی علامت سمجھا جاتا۔ پھر وقت گزرا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ یہ حق کی پہچان ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب یہ باطل اور جھوٹ کا حوالہ تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حسین حق کا حوالہ اور یزید باطل کا حوالہ تھا۔ یہ سلسلہ شروع سے آتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا مقابلہ رہا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ رہا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو جہل ابو لہب کا مقابلہ رہا، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید کا مقابلہ رہا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کربل کے میدان میں حسین پاک شہید ہو گئے اور یزید کچھ وقت کے بعد مر گیا، مٹ گیا، یہ اور سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ یاد رکھنا یزید فقط ایک نہیں، یزید ہر دور میں آئے گا، ہر دور میں آئے گا، اور حسین بھی فقط ایک نہ سمجھنا، حسین کا غلام بھی ہر دور میں آئے گا۔ مطلب یہ کہ باطل ہر دور میں حق کے ساتھ لڑتا رہے گا، مقابلہ رہے گا، لیکن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی حق والوں کے لیے ایک بہت بڑی سند ہوگی کہ لوگوں کٹ کر بھی، مر کر بھی، اور اپنی جان قربان کر کے بھی حق کی خاطر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہار گئے، نہیں، کبھی کبھی قربان ہو کر بھی اللہ بندے کو فتح عطا فرماتا ہے۔ میں باقاعدہ حدیث سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ دنیا کے اندر جتنے کھیل ہوتے ہیں، جتنے میچ ہوتے ہیں، جتنے مقابلے ہوتے ہیں، ایک فریق جیتا ایک ہارا، یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب بھی مقابلہ ہوا ایک فریق جیت گیا ایک ہار گیا۔ روئے زمین پر مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کا مقابلہ جب بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، مسلمان کبھی ہارتا نہیں، مسلمان ہر حال میں فتح یاب ہی ہوتا ہے۔ ہمارے شہداء حضرات جو ہیں وہ یہی کہتے آئے کہ ہمیں تو دونوں طرح سے سرفرازی ہے، مرے شہید، مارے اگر تو غازی ہے۔ ہم مار کے آ گئے تو پھر غازی، مر گئے تب بھی شہید، دونوں طرح سے میچ ہم نے جیتا ہوا ہے، ہم ہارے نہیں۔ اب حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ کو۔ جنگ بدر ہوئی، بدر کی جنگ میں 70 کافر مارے گئے، کتنے؟ مسلمان 14 شہید ہوئے۔ اگلے سال احد کی جنگ ہو گئی، احد کی جنگ میں مسلمان 70 شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی اور کافروں کا لشکر واپس جانے لگا، اس وقت ابو سفیان، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو سفیان کافروں کی لشکر میں تھا، اس نے پلٹ کے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم بیوم بدر، کہا کہ یہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ دوبارہ پلٹو واپس، بدر میں کافر کتنے مارے گئے؟ بولیے 70۔ احد میں مسلمان کتنے شہید ہو گئے؟ 70۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے کہہ دیا کہ یہ بدلہ ہو گیا او بدر کے میدان کا، وہاں ہمارے 70 مارے گئے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے، لاپا ہو گئی، یا یوں کہہ لو کہ میچ برابر ہو گیا۔ تم نے ہمارے 70 بندے مارے، آج ہم نے تمہارے 70 بندے مار دیے۔ اب بظاہر یہ تھا کہ معاملہ برابر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، اور سرکار کی اسی جواب سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمان کبھی بھی ہارنے والی چیز نہیں ہے۔ جس کے سینے میں ایمان و اسلام ہے
وہ ہر حال میں ہی جیتتا ہے، وہ ہارتا نہیں۔ کیونکہ سرکار نے جب یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 70 بدر میں مارے گئے، آج تمہارے 70 احد میں مارے گئے، لاپا ہو گئی، معاملہ برابر ہو گیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں برابر نہیں معاملہ۔ کیوں؟ فرمایا قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ، فرمایا تمہارے مر کے بھی اوکھے ہیں، ہمارے مر کے بھی سوکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے مرے تو جہنم میں گئے، ہمارے مرے ہیں تو جنت میں گئے۔ اب بتاؤ کہ معاملہ برابر ہے؟ نہیں، یہ جان دے کر بھی کامیاب اور وہ جان دینے کے بعد بھی ناکام۔ مسلمان 70 کافروں کا بندہ مار دے تب بھی کامیاب، اور مسلمانوں کے اپنے لشکر میں سے 70 شہید ہو جائیں تب بھی مسلمان کامیاب ہے، مسلمان ہارا نہیں ہے۔ اب میں واپس اس بات کو میدان کربلا کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ 72 تن اہل بیت اطہار کے شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، سر مبارکوں کو نیزے پر لٹکایا گیا، لیکن یزید جیتا نہیں، پھر بھی یزید ہارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایک قربان ہوئی، لیکن اس حسین کا جو مشن تھا وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یزید جو ٹکرایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ تخت پہ بیٹھ کر بھی نیواں ہی رہا، نیچا ہی رہا، ہارا ہی رہا، وہ کامیاب نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تخت پہ ہو کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا، اور یہ نیزے پہ چڑھ کے بھی لوگوں کے دل جیت گئے۔ فتح تو اسی کی ہے نا جو دل جیتے۔ وہ تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دلوں سے اسے نفرت ملی، اور یہ نیزے پہ لٹک کر بھی لوگوں کے دلوں سے ان کو محبت ملی، ان کو سلام ملا، ان کی بارگاہ میں لوگوں نے محبتوں کا خراج اس وقت صرف نہیں، آج 1500 سال گزر گئے، آج تک لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو حسین پاک کی شہادت ہے یہ یزید کا ہی مر جانا ہے، حسین پاک کا مرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ جو مرتا ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں مرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی موت ان کو مٹا دیتی ہے، پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مر جانا، فوت ہو جانا ان کو مٹاتا نہیں، ان کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دیتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ نکھار دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں پہلے سے بھی زیادہ انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ چیز اگر سمجھنی ہو تو علامہ اقبال نے بڑے پیارے رنگ میں سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو نما کے واسطے بےتاب ہے۔ اب ساتھ چلنا، تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہے، اور ہم نے اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ قتل حسین مرگ یزید ہے، اصل میں مرگ یزید ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو نما کے واسطے بےتاب ہے۔ آپ دیہاتی لوگ آسانی سے اس مسئلے کو سمجھو گے۔ آپ نے گندم کا دانہ زمین میں پھینکا، مٹی میں چلا گیا کہ نہیں؟ اوپر مٹی، نیچے دائیں بائیں، مٹی میں ہی چلا گیا۔ ایک بندے نے دانہ گھر میں بچا کے رکھا ہوا ہے، سونے کی ڈبی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف ہے وہ دانہ، ایک طرف ہے وہ دانہ جو مٹی میں چلا گیا۔ علامہ کہتے ہیں وہ مٹی میں جانے والا دانہ مٹی کے نیچے دب کر بھی مرتا نہیں ہے، زیر خاک بھی بے خواب ہے۔ مٹی میں جا کر بھی وہ گندم کا دانہ جاگ رہا ہے، جی رہا ہے، زندہ ہے۔ کس قدر نشو نما کے واسطے بےتاب ہے۔ سونے کی ڈبی میں پڑا ہوا دانہ، کبھی اس میں سے کونپل نکلے گی؟ وہ کبھی بڑھنے کا یا پھلنے پھولنے کی سوچے گا؟ نہیں۔ لیکن جو مٹی میں چلا گیا وہ کس قدر نشو نما کے واسطے بےتاب ہے۔ اس کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی کہ میرے اندر سے کونپل نکلے، تنا بنے، تنے پہ سٹا لگے، سٹے پہ پھل پھول لگے، مزید بڑھے، ایک دانے سے کئی دانے بنے۔ یہ ہے مٹی میں جانے کے باوجود بھی مٹا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اور وہ سونے کی ڈبی میں پڑا ہوا بھی اس میں کوئی ہلچل نہیں، سردی لحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔
علامہ اقبال نے کہا کہ وہ بے شک ٹھنڈک میں پڑا ہے یا گرمی میں پڑا ہے، پریشان نہیں، کیوں؟ خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ مٹی کے نیچے دب ضرور گیا، پر اس کے اندر جو سوز تھا نا کہ میرے اندر سے مزید بوٹے لگیں، فرمایا وہ سوز اس دانے کا مٹی میں دب کر بھی ختم نہیں ہوا، وہ مٹی میں دب کر بھی ابھی تک زندہ ہے۔ یہ کہ کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردی لحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے۔ یہ دانہ ختم نہیں ہوتا، مٹی میں ضرور گیا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ دانہ پھول کی شکل میں مٹی سے نکل آتا ہے، اور سبز رنگ کی کومپل بن کے مٹی سے نکل آتا ہے، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے۔ یہ دانے کی تو وہ تربت ہی ہے نا، قبر ہی ہے جہاں پہ آپ نے پھینکا، کیونکہ وہ مٹی میں چلا گیا۔ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے۔ یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے، یہ کہ بظاہر دانہ مر گیا لیکن مرا نہیں، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ سونے کی ڈبی میں پڑا ہوا دانہ، اس سے پھول پھل نہیں نکلے گا، مٹی میں دب جانے والا دانہ اس سے پھول نکلے گا۔ کا پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے۔ یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے۔ یہ مر ضرور گیا، اب جو دانہ آپ نے پھینکا وہ تو نیچے ختم، وہ تو ختم ہوا نا، کیونکہ جو کومپل نکلی وہ اس دانے کو چیر کے ہی نکلی، اس کے سینٹر سے نکلی، دانہ چر گیا، دانہ ختم ہو گیا۔ لیکن موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے۔ یہ کہ وہ دانہ مرا ضرور ہے لیکن دانے ختم ہو گئے نہیں، ایک کی جگہ پہ کئی 100 دانے پیدا ہو گئے۔ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے۔ یہ اور آخری شعر میں علامہ نے بات کو سمجھایا، فرمایا موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ کہا موت آخر تجدید مذاق زندگی، لفظوں پہ غور کرنا۔ تجدید کا معنی ہوتا ہے نیا، مذاق موٹے کاف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ، لذت، لفظ ذائقہ اسی سے مذاق بنا، مذاق معنی ہے لذت، ٹیسٹ، تجدید معنی نیا۔ اب پڑھو، موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ کیا کہا؟ کیا زندگی کے نئے ٹیسٹ کا نام، نئی لذت کا نام ایک موت ہے۔ یہ وہ فلاسفر دانشور جس کو ہر طبقہ مانتا ہے۔ اب ہم یہ بات سمجھانے لگتے تو کوئی کہتا کہ مولویاں نے غلہ ہی دی ہونیاں۔ علامہ نے سمجھایا کہ موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت کو مٹنا نہ سمجھنا، موت کا مطلب ہے زندگی کی ایک نئی لذت، نیا ذائقہ، نیا سرور موت سے حاصل ہوتا ہے۔ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ جانے والا تو سو گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، وہ تو آرام کر گیا، سو گیا، لیکن آنے والی نسلوں کو بیداری کا پیغام دے گیا۔ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں سر مبارک قلم ہوا، آرام فرما ہو گئے، وہ سو گئے، لیکن قیامت تک کی آنے والی نانا جان کی امت کو ایک بیداری کا پیغام دے کے گئے کہ لوگوں جینا ہو تو اس رنگ میں جیو، جس رنگ میں حسین نے زندگی گزاری ہے۔ باطل کے ساتھ جڑ کر جینا، وہ جینا کیا ہے؟ باطل کو سچ کہہ کر معاذ اللہ جینا، وہ جینا کیا ہے؟ باطل کو باطل کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، حق کو حق کہو۔ اب موت بھی آ جائے تو تمہیں مرنے کی کوئی پرواہ نہیں، اس موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حقیقت جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے واضح کی۔ اب یہاں پہ میں باقی حوالہ جات سے پہلے، یہ ہمارے ریڈیو کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت گاندھی لڑنے لگا، مقابلہ کرنے لگا اپنے مخالفین سے، تو گاندھی سے لوگوں نے کہا تھا وہ تیرے پاس تو بندے ہی تھوڑے ہیں، تیرے پاس اتنا جو ہے اسلحہ یا مقابلہ کرنے والا جو سامان ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تھا ہندو، پر اس نے پتہ کیا کہا؟ اسے یہ تھا کہ میں سچ پر ہوں،
تو گاندھی کہنے لگا بے شک میرے پاس تعداد تھوڑی ہے لیکن میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ وہ گنتی اور تعداد سے نہیں لڑے، وہ اپنی حق کی پاور سے لڑے۔ تعداد اور گنتی میں یزیدی زیادہ تھے، حسین پاک کی گنتی کے لحاظ سے اگرچہ تعداد کم تھی لیکن جو طاقت تھی اصل میں وہ طاقت حق کی تھی، سچائی کی پاور تھی، جس پاور کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں باطل کے سامنے لڑ گئے، اور وہیں سے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ سبق دیا کہ لوگوں جب بھی تم باطل سے ٹکراؤ گے بظاہر تمہارا نیچے ہو جانا یہ تمہاری ہار نہیں ہوتی، حقیقت میں یہی رنگ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ آج تک مسلم امہ کا یہ نعرہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ ایک مردہ کہ پوری قوم نو جین دا ڈھنگ دے جاتا۔ یہ ہمارا فقط نعرہ نہیں، حقیقت ہے۔ شہید اپنی شہادت میں ایک بندہ زندگی دیتا ہے پر بعد میں پوری قوم کو جینے کا ڈھنگ دے جاتا ہے۔ او بھائی جینا ہے تو اس رنگ میں جیو۔ امام علی مقام کی شہادت پوری قوم کو ایک زندگی دے گئی، جینے کا ڈھنگ سکھا گئی، اور یزید کا مٹ جانا، مر جانا یہ ایک سبق ہے کہ جھوٹا ہو کر وقت پہ بندہ تخت پہ بیٹھ بھی جائے، وہ تخت ہمیشہ نہیں رہتے، وہ شہرتیں، وہ کامیابیاں ہمیشہ نہیں رہتی، آخر کار فتح اللہ حق کو ہی عطا فرماتا ہے۔ یہی سبق ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار شریف سے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث بخاری مسلم کی سناتا چلوں کہ جس طریقہ کار پر، جس راہ پر امام حسین چل کر گئے، صرف شروع سے بتایا نا آدم علیہ السلام سے یہ مقابلہ آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ درمیان میں ایک نام کبھی موسیٰ اور فرعون کا رہا، کبھی ابراہیم اور نمرود کا رہا، کبھی محمد اور ابو جہل کا رہا، کبھی حسین اور یزید کا رہا، لیکن مقابلہ یہ ہوتا رہے گا حق اور باطل کا۔ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو حسینی ہوگا نا، مطلب حسین کے مشن والا ہوگا، فرمایا قیامت تک حق پر ضرور قائم رہے گا۔ یہ نہیں کہ کبھی کوئی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، نہیں، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، سرکار نے فرمایا ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ۔ اور مزے کی بات ہے کہ سرکار نے یہ بھی خوشخبری سنائی، فرمایا لا یضرہم من خذلہم، ان سے جھگڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، ان سے لڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، ولا من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذالک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور حسین پاک کے مشن پہ چلنے والے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حسین پاک شہید ہوئے بھائی، جو ان کا وجود مبارک تھا وہ شہید ہوا، لیکن جو زندہ کر کے گئے وہ تھی حسینیت۔ کیا تھی؟ یزید بے شک مر گیا لیکن جس کا مقابلہ امام علی مقام سے تھا وہ تھی یزیدیت۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا، حسینیت ہے حق پہ خود بھی رہنا، دوسروں کو بھی حق پہ چلنے کی تلقین کرنا، اور موقع بنے تو حق کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دینا، یہ ہے حسینیت۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ جھوٹ پہ رہنا، اور جھوٹے کو کوئی جھوٹا کہے تو اس سے لڑ پڑنا، اس سے مقابلہ کرنا، یہ یزیدیت ہے۔ امام علی مقام نے حق کا پرچم اس رنگ میں بلند کیا کہ قیامت آ جائے گی، حق کا حوالہ قیامت تک نکھرا ہوا لوگوں کے سامنے موجود رہے گا۔ بظاہر شہادت امام علی مقام کی ہے لیکن مٹ جانا حسین کا نہیں، مٹ جانا یزید کا ہے۔ اب آگے سنیے، میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی عرض کروں۔ جس وقت سرکار عمرہ کے لیے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لاڈلے محبوب جن کی خاطر کائنات بنی، بظاہر مکہ شریف کعبہ شریف پر جو قبضہ گروپ ہے، وہ قبضہ گروپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اندر نہ جانے دیا، کعبہ شریف تک نہ جانے دیا۔ اس وقت ایک شخص تھے جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ
ابو جال پارٹی کی طرف سے کعبہ شریف کی چابی ان کے پاس تھی، انہوں نے چابی بھی کعبہ شریف کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دی، کعبہ شریف کا دروازہ رب کے محبوب کے لیے نہیں کھولا گیا۔ پھر یاد کرا رہا ہوں، اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ سرکار ہار گئے، نہیں، یہ نہیں کہ مکہ کے کافر جیت گئے، بے شک یہ سب کچھ ہوا، لیکن جیت پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ کیسے؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر اسلامیہ کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو گئے، اور ظلم و ستم کرنے والے، تکلیفیں دینے والے آج نظریں جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کعبہ شریف میں پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان بن طلحہ آئے، اور چابی بردار، چابی والے عثمان بن طلحہ، آج چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، حکومت سرکار کے پاس آ چکی تھی، انہوں نے چابی اٹھائی اور سرکار کی ہتھیلی پہ رکھ دی، کیونکہ اب تو فتح ہو چکا تھا، چابی حضور کے پاس آ گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی پکڑ کے فرمایا، عثمان یہ چابی تجھے دی تھی انہوں نے اور باطل فرقے نے، آج تو نے وہ چابی مجھے دے دی ہے، مطلب تیرے پاس یہ چابی ہمیشہ نہیں رہی۔ اس وقت کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز کہ باطل ہمیشہ نہیں رہتا، حق ہمیشہ رہتا ہے، وہ باطل تھا، باطل کی طرف سے ملنے والی چابی واپس حضور کے ہاتھوں میں آئی، اب سرکار کے ہاتھوں میں چابی پہنچی تو سرکار نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کی ہتھیلی پہ رکھی اور رکھ کے فرمایا، خذھا خالدتاً طالدتاً، فرمایا اے عثمان بن طلحہ اب یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، اور قیامت آ جائے گی تیری نسلوں سے بھی یہ چابی کوئی نہیں چھین سکے گا۔ یہ ہے حق کی پاور۔ وقتی طور پر وہ ہوا کہ انہوں نے چابی نہیں دی، نہ عمرہ کرنے دیا، لیکن حقیقت اور حق کی سربلندی یہ تھی کہ سرکار نے کوئی ہاتھ میں چابی آئی اور عثمان بن طلحہ کو دے کے فرمایا، خذھا خالدتاً طالدتاً، یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس وہ چابی ہے۔ اور اس دور کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، میاں والی کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، میرے بھائی وہاں پہ سبق پڑھاتے تھے، وہاں کے شاہ صاحب عمرہ کے لیے گئے، مدرسے کے محتمم، وہاں میں بھی گیا، وہ شاہ صاحب نے جو بات بتائی وہی آپ کو بتا رہا ہوں، باقی حقیقت کیا ہے وہ رب بہتر جانتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بتایا یہ کہ کسی علاقے کا بادشاہ، کسی ملک کا یا وزیر گیا خانہ کعبہ شریف میں، حکومت سعودیہ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی منگوائی، جس خاندان میں وہ عثمان بن طلحہ کی نسل سے آ رہا۔ اب اس گھر میں جب چابی منگوائی تو مرد کوئی نہیں تھا، بیویاں ہی تھیں، تو انہوں نے خود آنے کی بجائے نہ چابی بھیج دی، کعبہ شریف کی جو چابی تھی وہ بھیج دی حکومت والوں کے ہاتھ میں، چلو ٹھیک ہے کھول لو تم۔ حکومت کے کارندے چابی لے کر آئے اور کھولنے پہ ٹیل لگایا، پر دروازہ کعبہ شریف کا جو تالا مبارک تھا وہ کھلا نہیں۔ دوبارہ گئے، انہوں نے کہا شاید بھول گئے ہو چابی دینے میں، انہوں نے کہا نہیں چابی وہی ہے۔ کہا کھل کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ پھر کسی سمجھدار کے ذہن میں آئی، رسول خدا نے فرمایا تھا یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، اور قیامت تک تجھ سے یہ چابی کوئی چھین سکے گا نہیں۔ اب اس خاندان کے علاوہ کسی اور بندے کے ہاتھ سے یہ تالا کھلے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ہو جو ہاتھ رکھے چابی پہ تالا کھلے، تو انہوں نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 ماہ کا، ان کا وہ بچہ ہی دے دو۔ بچہ لے کے آئے، اس بچے کا چھوٹا سا ہاتھ چابی پہ رکھا، گھمانے والے فوجی ان کے ہی تھے جو وہاں پہ شرطے تھے، لیکن ہاتھ اس بچے کا جب آیا تو اب تالا کھل گیا۔ یہ ہے کہ اللہ کریم حق کو ہمیشہ سربلندی دیتا ہے۔ میرا موضوع بھی اسی مناسبت کے تحت کہ لوگ، اب کچھ طبقہ ایسا بھی آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کربلا کے میدان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اور نہ ایسا ہرگز نہ کہنا، حق اور سچ ایک طرف تھا، جھوٹ اور باطل دوسری طرف تھا۔
اللہ نے حق اور سچ کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو کچھ ہوا قربانیاں دی ان حضرات نے، یہ ان کی اللہ کی رضا پر رضا تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں۔ الصواعق المحرکہ، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے موبائل کے اندر، علامہ ابن حجر لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت کربلا کی جنگ کے بعد امام علی مقام امام حسین کے شہزادے امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو اس وقت کا ایک راوی زہری ہے، وہ امام زین العابدین کو ملنے کے لیے گیا۔ جب ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں، پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں، زنجیروں میں جکڑا دیکھا امام سجاد کو، تو زہری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگا وددت انی مکانکا، اے امام کاش ایس جگہ پہ آپ کی جگہ پہ میں ہوتا، کتنی دکھ میں ہو، کتنی کرب میں ہو، کتنی پریشانی میں ہو۔ جب زہری نے رو کر یہ اظہار کیا کہ کاش اس جگہ پہ میں ہوتا، تو امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے کیا کہا؟ فرمایا اتظن ان ذلک یقربنی، فرمایا او زہری تم سمجھتے ہو کہ یہ زنجیریں مجھے تکلیف دے رہی ہیں، ان زنجیروں کی وجہ سے میں پریشانی میں ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا لو شئت لما کانا، فرمایا میں چاہوں تو یہ زنجیریں اڑا کے رکھ دوں۔ اے پتر پہ بول دا بھائی، بابا کی شان تو کیا ہوگی، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ بیٹا بول رہا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اگر میں چاہوں تو یہ ختم ہو جائیں۔ یہ کہہ کر امام علی مقام نے ہاتھ ہلائے، ہاتھوں کی زنجیریں اڑ کے پرے جا پہنچی، پاؤں کی زنجیریں پرے جا پہنچی۔ فرمایا یہ جو کچھ ہم نے قبول کیا ہے فقط اللہ کے امر پر اپنی رضا کا اظہار کیا۔ ولی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک رب کے حکم پر رضا کا اظہار نہ کرے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اہل بیت اطہار اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان پر رضا کا اظہار کر رہے تھے، وگرنہ مجال تھی کسی کی کہ کچھ کر پاتا۔ امام علی مقام امام زین العابدین نے زنجیریں اڑا کے سائڈ پہ پھینک دیں، فرمایا دیکھو یہ ہماری پاور ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اور جس حال میں جا رہے ہیں یہ اس کی قضا پر رضا ہے ہماری، کہ جو وہ چاہتا ہے اس پر ہم اس کے بندے ہیں، ہم اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ زنجیروں کا ٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ امام علی مقام کا دنیا سے جانا یہ یزید کا مٹ جانا ہے، نہ کہ امام علی مقام کا۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام کے خاندان پاک کی عزت، امام علی مقام کے خاندان پاک کی عظمت اور اس مقدس خاندان کی جو سربلندی تھی وہ قیامت آ جائے گی ختم، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ختم نہیں ہوگی۔ میں محرم الحرام شریف کے بیانات میں اکثر یہ کہتا رہا کہ تمہیں کسی شہر میں، کسی پنڈ میں، کسی علاقے میں بے شک ایسے ملا ضرور ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے یزید کی حمایت کرتے ہیں، لیکن نام یزید رکھنا گوارا، اور کی علاقہ دکھاؤ، چھوٹا سا قصبہ ہی دکھا دو جہاں پہ حسین کے نام والا کوئی نہ ہو، پھر ہمیں کہنا پڑے گا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور مرا ہے، مٹا ہے، ختم ہوا ہے تو یزید ہوا ہے، نہ کہ حسین پاک۔ یہ کردار مبارک، یہ ذات مبارک، یہ عظیم مقام اور مرتبہ، اور میں سچ بات کہوں وقت تھوڑا ہے، لوگوں کو بادشاہتیں بھول گئیں پر حسین پاک کے گھرانے کی عظمت کسی کو نہیں بھولی۔ لوگوں نے بادشاہوں کو نظر انداز کیا پر اس گھرانے کے شہزادوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ اس قربانی کا اثر تھا کہ جو قیامت تک برقرار رہا۔ یا بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، میں اسی سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کربلا کے بعد دور آیا ہشام بن عبد الملک کا۔ ہشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ شریف میں آیا۔ بات بڑی توجہ سے سننا، محرم الحرام شریف کا آخری مہینہ ہے، اور یہ یوں سمجھو کہ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ اور مغز ہوگا۔ ہشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں آیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ ہی موجود تھے۔ طواف کے دوران ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت ہے، سلطنت کا مالک ہے،
تخت کا مالک ہے، حکومتی کارندے اس کے ساتھ ہیں، سکورٹی والے سارے کچھ ہیں، لیکن طواف کے دوران اس کے دل میں آیا کہ میں ذرا حجر اسود کا بوسہ نہ لے آؤں۔ اس نے منہ کیا، وہ جو لائنیں تھیں حجر اسود طواف کرنے والی، اس نے منہ کیا حجر اسود کی طرف بوسہ لینے کے لیے، پر رش اتنا تھا کہ ہشام بن عبد الملک کو راستہ نہ ملا کہ وہ آگے جا کے حجر اسود کا بوسہ لے سکے۔ اور یہ قانون بھی ہے کہ جو توڑ جا کے بوسہ نہ لے سکے وہ دور سے یوں ہاتھ کر کے بھی چوم لینا، اسے بوسے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کوشش تھی بادشاہ وقت کی کہ میں جا کے طواف آگے جا کے حجر اسود کا بوسہ لوں، لیکن بوسہ نہیں لے سکا۔ طواف کر کے پیچھے اونچی کرسی لگوائی، اس پہ بیٹھ گیا، چیلے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، طواف چل رہا ہے۔ اچانک طواف کے دوران ایک نوجوان طواف کرتے کرتے اس نے بھی رخ پھیرا حجر اسود کی طرف کہ میں بوسہ لے کے آؤں۔ بس اس جوان کے یوں رخ پلٹنے کی دیر تھی کہ طواف کرنے والی لائنیں رک گئیں، طواف کرنے والی لائنیں رک گئیں، درمیان سے راستہ بن گیا۔ وہ نوجوان گیا اور جا کے اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، واپس اپنی جگہ پہ آیا، تب جا کے طواف کرنے والوں کی لائنیں چل پڑی۔ اب معاملہ بڑا عجیب تھا کہ بادشاہ کے لیے جو کام نہ ہو سکا وہ ایک جوان کے لیے ہو گیا۔ اب بادشاہ کے آس پاس والوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، من ھذا، اے بندہ کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، اس کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے۔ اب بادشاہ نے چہرہ دیکھ کے پہچان تو لیا تھا کہ یہ ہے بیٹا رسول خدا کا، لیکن ڈر گیا کہ پہلے اتنی عزت اور میں اب بتا دوں تو یہ سارے میرے ہی آس پاس والے کہیں اس کے ہاتھ پیر نہ چومنے لگ جائیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا بادشاہ سلامت یہ کون ہے، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ انکار کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ لیکن کیا خبر تھی ان کو کہ یہ کون ہے؟ اس کی خبر زمانے والوں کو رب کی ہر مخلوق عطا فرماتی ہے۔ تم جس کو چھپانا چاہتے ہو وہ تمہارے چھپانے سے نہیں چھپے گا۔ بادشاہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا۔ اب دیکھو کہ اس طواف کی لائنوں میں ایک شاعر تھا، عربی شاعر جس کا نام تھا فرزدق شاعر تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ جب اس نے سارا معاملہ دیکھا کہ بادشاہ جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ کون ہے، کہ یہ اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، ہماری علماء کی بولی میں تجاہل عارفانہ مطلب جان بوجھ کر جاہل بن جانا، کہ یہ تجاہل عارفانہ برت رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو فرزدق لائن سے نکل کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب فرزدق تھا شاعر، آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعر وقت لگاتے ہیں، بیٹھ کر قصیدے لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، ایک ایک شعر پہ کئی دفعہ کئی دن گزر جاتے ہیں لکھتے لکھتے۔ لیکن جب فرزدق کو یہ چوٹ لگی کہ یہ میرے نبی کے شہزادے کو دیکھ کر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، تو اب فرزدق آیا اور اس نے فی البدی ایک قصیدہ لکھا۔ فی البدی کا مطلب ہے کہ فوراً منہ سے بولتا گیا، شعر بنتے گئے اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا ایک قصیدہ بن گیا۔ اب وہ جوان کون تھا؟ وہ امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تخت پہ بیٹھنے والوں کو لوگوں نے بلایا، پر خاندان امام علی مقام کو لوگوں نے نہیں بلایا۔ اب فرزدق نے آگے آ کر کہا بھائی تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ فرزدق نے پورا قصیدہ لکھا، قصیدہ بہت لمبا ہے، وہ سارا تو میں نہیں سنا سکتا، چند شعر توجہ سے سننا۔ فرزدق نے پہلا شعر کہا، ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ بادشاہ کے پاس آ کے پہلے شعر میں فرزدق نے کہا، بادشاہ ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ، جس بندے کے بارے میں تو کہتا ہے نا کہ میں نے نہیں پتہ ہے کون ہے، تجھے نہیں پتہ، لیکن اس کے تو قدموں کی مٹی کو سارا جہان جانتا ہے۔ اس کی ذات تو ذات رہی، جس جگہ پر ان کے قدموں کے نشان پڑ جائیں کائنات والے اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں۔
تجھے نہیں پتہ یہ کون ہے؟ آگے کیا کہا؟ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہو بادشاہ اے جیڑے گھر دا طواف نہیں کر کے آیا تو، جس کے آس پاس 7 چکر لگا کے آیا ہے، اس کعبہ کی دیواروں سے پوچھ تو یہ بھی تجھے بتائیں گے کہ یہ شہزادہ کون ہے۔ البیت یعرفہ، رب کا گھر جانتا ہے یہ کون ہے۔ اور آگے کہا والحل والحرم، صرف گھر نہیں پورا حرم جانتا ہے یہ شہزادہ کون ہے، صرف حرم نہیں کہا حرم سے باہر کی ساری زمین جانتی ہے یہ شہزادہ کون ہے۔ یہ ہر طرف تعارف کس نے کروایا؟ یہ رب نے کروایا، اور رب نے بتایا کہ حسین پاک کا دنیا سے جانا یہ یزید کا مٹ جانا ہے، نہ کہ حسین کا مٹ جانا ہے۔ آگے سنیے دوسرے نمبر پر فرزدق نے ہشام بن عبد الملک کے سامنے کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، فرمایا یہ تو رب کے سب سے بہترین بندوں کا بیٹا ہے، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے عظیم المرتبت ہستی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کا بیٹا ہے۔ سرکار فرماتے تھے نا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فرزدق نے کہا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اللہ کے سارے بندوں میں سے جو بہترین بندے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس گھرانے کا مقدس شہزادہ ہے۔ اور آگے کہا ھذا التقی النقی الطاہر الحلم، ھذا التقی، کہا کہ یہ تو تقوی کا بادشاہ ہے، پرہیزگار ہے، النقی یہ تو ستھرا ہے، الطاہر یہ تو پاک ہے۔ اور آخری جملے میں چوٹ بھی آخری حرف میں چوٹ لگائی فرزدق نے، کہا الحلم یہ تو حوصلے والے لوگ ہیں، بادشاہ تیرے کو ہضم نہیں نہ ہویا ان کی عزت، اور یہ تو بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، صاحب حوصلہ لوگ ہیں، بڑے کھلے سینے کے مالک ہیں، یہ تو بڑے حوصلہ مند شخصیت ہیں۔ اور آگے پھر وضاحت کی کہ شاید ابھی تک اس کو سمجھ نہ لگے کہ یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اوے جاہل آدمی، اوے نادان آدمی، یہ فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا شہزادہ ہے۔ ان کنت جاہلہ، اگر تو نادان بنتا ہے تو سن، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ وہ عظیم شہزادہ ہے جس کے نانے کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ چھوٹی جی شان ہے، یہ اس گھرانے کا شہزادہ ہے جس کے نانا جان کے آنے کے بعد رب نے نبوت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، کہ سرکار کے آنے کے بعد رسالت کے باغ میں جگہ ہی کوئی نہیں رہی تھی، اتنا حسن و کمال کے ساتھ حضور آئے تھے باغ رسالت کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جن کے نانے کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اور آگے کیا کہا اس فرزدق شاعر نے؟ بڑی کمال کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس بندے کے بارے میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں تیرا کہنا کہ میں نہیں جانتا، کہا فلیس قولک من ھذا بِدَائِرِہ، کہا تیرا جاہل بن جانا اس کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اے شہزادے کا کوئی نقصان نہیں کرے، تو کہہ ہی دے مجھے نہیں پتہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ ان کو نہیں پہچانیں گے۔ کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم، یہ تو وہ ہیں جن کو عرب بھی جانتا ہے، جن کو عجم والے بھی پہچانتے ہیں۔ یہاں تک کہا، اور آخری شعر ان کے قصیدے کا میں عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف آؤں۔ آگے جو آخری شعر تھا نا فرزدق نے کمال کر دیا، کہا من یعرف اللہ یعرف اولیتہ، کہا اے بادشاہ جو رب کو پہچانتا ہے نا وہ اس گھرانے کی عزت کو بھی پہچانتا ہے۔ گال مقدی مقام ہے کہ جو رب کو پہچانتا ہے وہ اس گھرانے کی عظمت کو بھی، سیدھا سادہ بات تھی کہ بادشاہ گویا تجھے رب کا بھی پتہ کوئی نہیں، تو رب تک بھی نہیں پہنچا، رب کی ذات تک پہنچا ہوتا تو تجھے اس گھرانے کی عظمت کا پتہ ہوتا۔ کیوں؟ دلیل بھی دی، صرف ویسے بات نہیں کی، دلیل دی کیا؟ کہا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ دین سارے کا سارا انہی کے گھرانے سے اس امت کو ملا ہے۔ نماز ملی تو کہاں سے؟ حضور کے در سے، اور گھرانہ کس کا ہے؟ حسین پاک کا۔
روزہ حضور کے در سے اور گھرانہ کس کا ہے؟ حسین پاک کا۔ حج اور زکوٰۃ کس کے در سے ملی؟ سرکار کے در اقدس سے ملی، اور گھرانہ کس کا ہے؟ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرزدق نے کہا او بادشاہ، جو رب کو پہچانتا ہے وہ اس گھرانے کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین سارے کا سارا انہی کے گھرانے سے رب نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرزدق نے پوری جوش کے ساتھ اہل بیت اطہار کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ اب بادشاہوں کے پاس راستے اور تو ہوتا کوئی نہیں ہے، اپنی بے جا ٹور کو منوانے کے لیے کبھی اپنا ظالمانہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بادشاہ نے پہلے جو کیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، اور اب فرزدق نے آ کے سارا قصیدہ سنا دیا تھا، تو بادشاہ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا اوئے پکڑو فرزدق کو اور اس کو جیل کے اندر بند کر دو۔ فرزدق کو پکڑ کر اصفہان کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ قصور کیا تھا کہ اس نے وہ شہزادے کی عظمت پر قصیدہ لکھا، پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ فرزدق نے جیل گوارا کر لی، یہ نہیں کہا کہ میں اس لکھی گئی شان سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا یہ قصیدہ میں چھپا دیتا ہوں یا مٹا دیتا ہوں، نہیں، فرزدق اپنی بات پہ قائم رہا۔ جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ بات چلتے چلتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ پہنچی۔ او بھائی آپ طواف کے لیے گئے، لوگوں نے راہ کھولا، ہشام بن عبد الملک نے یہ بات کہی، ہشام کے سامنے فرزدق شاعر نے آپ کی عظمت پر قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے بعد فرزدق شاعر کو ہشام بن عبد الملک نے جیل کے اندر بند کر دیا۔ امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو 12,000 درہم کی تھیلی، 12,000 درہموں کی تھیلی بنا کر امام زین العابدین نے خادم کے ہاتھ جیل میں بھجوائی۔ اس جیل جانے والے قیدی پر بھی قربان جائیں جن کی بارگاہ میں نذرانہ حضور کے گھرانے سے آ رہا ہے۔ قیدیوں کی روٹیاں ان کے اپنے گھروں سے آتی ہیں۔ کیسا قیدی ہے کہ جس کی پاس محبتوں کا نذرانہ حضور کا گھرانہ بھیج رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے 12,000 درہموں کی تھیلیاں بھیجیں اور فرمایا فی الوقت ہمارے پاس یہی کچھ ہے، یہ قبول کرو اور یہ تمہارا انعام ہے۔ فرزدق بھی بڑا کمال کا آدمی تھا، اس نے اس تھیلی کو پکڑا، چوما، سر پہ رکھا اور کہا اے واپس لے جاؤ، امام کو کہنا کہ دنیا کے ٹکوں کی خاطر بادشاہوں کے قصیدے بڑے لکھے کہ بڑے روپیے کمائے، اہل بیت اطہار کا قصیدہ روپیے کمانے کے لیے نہیں، تمہارے نانا جان کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ بھائی جملے پہ غور کرنا، 2-2 لاکھ کا ایک ذکر حسین کی مجلس پڑھنے والے، وہ کہاں، اور یہ ایک فرزدق کا قصیدہ۔ اس نے کہا بھائی ہم اے دنیا کے ٹکوں کی خاطر نہیں، ہم نے جو کچھ آپ کی شان میں لکھا ہے تمہارے نانا جان کی شفاعت کے لیے لکھا ہے، اے روپیے سے میں اپنی اس عطا کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ فرزدق نے وہ تھیلی امام زین العابدین کے خادم کے ہاتھ واپس بھیجی۔ آگے گھرانہ بھی لجپالوں کا تھا، کوئی عام گھرانہ نہیں تھا۔ امام کے پاس جس وقت تھیلی لے کر خادم واپس پہنچا تو امام نے کہا فرزدق کو کہنا ہم بھی رسول کریم کے خاندان کے بندے ہیں، جو چیز کسی کو دے دیتے ہیں واپس لیتے۔ اے فرزدق تیری ہو گئی تھی، اب ہم نے واپس نہیں لینی، رہ گئی شفاعت۔ فرمایا نذرانہ یہ بھی قبول کر، نانا جان کی شفاعت بھی عطا فرما دی، اے بھی لب جائے گی تو وہ بھی لب جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک کی تو شہادت ہو چکی تھی، لیکن فرزدق قصیدہ یزید کا نہیں لکھ رہا، قصیدہ حسین پاک کے گھرانے کا لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یزید کا ذکر ممبروں پہ نہیں ہوتا،
ہوتا بھی ہے تو اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کی پلیدی بیان کی جاتی ہے۔ ذکر حسین قیامت تک ممبروں پہ ہوتا رہے گا، اور جب بھی ہوگا احترام کے ساتھ کیا جائے گا، ادب کے ساتھ کیا جائے گا، ان کی عزت کی پاسداری کو ملحوظ نظر رکھ کے کیا جائے گا، ان کے مقام و مرتبے کی جو سربلندی ہے اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا۔ ہم نے 5 جمعوں پر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا۔ ہم سب کی بھی یہی امید ہے کہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ ان کے نانا جان کی ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق جو چند باتیں ہمیں ملیں، اور فقط کتابیں نہیں کھنگالیں، ہم نے جو کتابوں کے اوراق میں سے سوچ سمجھ کر یہ نظر آیا کہ یہ اس عظیم گھرانے کی عظمت کے لائق بات ہے، وہی بات آگے سنائی، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس رنگ میں ہم ذکر حسین نہ کریں کہ کسی کے دل میں حسین پاک کی کمزوری، کمی یا معاذ اللہ نقص کا خیال آئے۔ ہم نے اسی رنگ میں ذکر حسین کیا الحمدللہ، کہ جس کو سنا جائے تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ حسین اتنا عظیم ہے تو حسین کے نانے کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ ہم نے اس ذکر کا جو تسلسل ہے وہ مکمل کیا۔ آج محرم الحرام شریف کا آخری دن بھی ہے، آخری جمعہ شریف بھی ہے۔ اس موقع پر بھی یہ خراج محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں یہ جا رہا ہے۔ میں واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن دل کر رہا ہے وہ تو نہیں، ایک بات آپ کو سناتا جاؤں کہ 14 صدیاں بعد بھی میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے جو سابق پہلے سجادہ نشین تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سادات کا ادب، مطلب اتنے سالوں کے بعد بھی جس رگ میں خون حسین ہوتا اس کا ادب کرتے۔ ہاں بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین تھے، اگر کوئی مرید آپ کی جوتی سیدھی کر دیتا نا اور ہوتا وہ سید زادہ، تو خواجہ قمر الدین صاحب اپنے اس مرید کا ہاتھ چوم لیتے، فرماتے یہ تو تم نے میرے سر پر ایک بوجھ لادا کہ میری جوتی کو ہاتھ لگایا، اور اس کا میں کفارہ ادا کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ گھرانہ بہت عظیم گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی عزت، عظمت، اس گھرانے کی شان، شوکت، برتری قیامت تک ہی باقی رہے گی۔ مٹانے والے خود مٹیں گے، اہل بیت کے اطہار کے گھرانے کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا۔ سینوں میں حسین پاک کا پیار بلکہ پورے خاندان کا پیار ہمارا کل بھی تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہے۔ اور ہم یہ ذکر حسین کا ٹاپک کلوز نہیں کر رہے، ہم جب بھی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں موقع ملتا ہے، ہم نے صرف محرم کو مختص نہیں کیا ہوا امام علی مقام کے ذکر کے لیے، ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم ان کے ذکر کے ساتھ اپنے سینے کو ٹھنڈ پہنچا لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی اور بھی موضوع ہو تو درمیان میں ذکر اہل بیت اطہار کا ہو جائے تو ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر، نظریے پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا